حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے امام اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، تو بڑا ہی عجیب واقعہ ہے ان کا، تو آپ سن کر انشاءاللہ حیران ہوں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، لیکن آپ مکمل واقعہ سنیں۔ تو ان کا ایک پڑوسی تھا، ساتھ گھر تھا اس کا، تو یہ اتنے بڑے امام اور سارا دن یہ اللہ کے دین کا کام کرتے رہتے اور لوگوں کو دین سکھاتے، حدیث پڑھاتے، اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں یہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کی شان یہ فوت ہوئے، تو ان کے جو ساتھ پڑوسی تھا وہ لوہار تھا، سارا دن بس وہ لوہا ہی کوٹتا رہتا تھا، تو لوہا ہی کوٹتا رہتا تھا سارا دن۔ ان کا پڑوسی وہ تھا، اور وہ پڑوسی بھی فوت ہو گیا، اور یہ عبداللہ ابن مبارک یہ اللہ کے جو بزرگ تھے یہ بھی فوت ہوئے۔ تو کوئی اس وقت کے اور اللہ کے ولی تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ لوہا کوٹنے والا، اس کا مقام جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی ہے جنت میں، ان کے ساتھ والی جنت میں۔ تو وہ بڑا حیران ہو گیا بہت زیادہ، بھی یہ کیا بات ہے کہ وہ تو اتنے بڑے محدث اور اللہ کے ولی، اور یہ ایک عام بندہ۔ اور تو جب وہ صبح اٹھے تو وہ اللہ کے ولی بزرگ اس کے گھر میں چلے گئے، اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے ایسا بلند مقام حاصل کیا۔ وہ فرمانے لگی کہ اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا عمل کرتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ سارا دن تھک ہار کے جب شام کو گھر آتا تو سونے لگتا تھا، تو وہ کہتا تھا آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہ اے اللہ، یہ آپ کا بزرگ اور آپ کا ولی اللہ عبداللہ ابن مبارک یہ ساری رات آپ کی عبادت کرتا ہے، کاش کہ اے اللہ میرے اندر بھی ہمت ہوتی، میں بھی آپ کی ساری رات عبادت کرتا، لیکن اے اللہ میرے اندر ہمت نہیں تھی، بیچارہ سارا دن لوہا کوٹ کے شام کو جسم کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتا تھا رات کو، تو بیوی نے بتایا، تو وہ بزرگ جو ہے وہ سمجھ گئے کہ اس کی یہی جو بات ہے، یہی جو اس کی دل سے نکلی ہوئی آواز، وہی اللہ کے ہاں اتنا بلند اس نے مقام حاصل کر لیا کہ اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بلند مقام عطا فرما دیا۔ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس کو وہ کوئی بڑا سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا، ایک عام سی بات سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں بڑا بلند مقام حاصل کر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بسا اوقات آدمی اللہ کی ناراضگی کا کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی بات ایسی زبان ہی سے بولتا ہے کہ جس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ چھوٹا ہے، یہ معمولی ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ زبان سے بولیں، لیکن کم از کم سوچ کر بولیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جاتا ہے۔ وہ بولنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو۔